اب یہ جو دعوت 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 جو کہا جا رہا ہے، یہ ایک زندگی ہے، یہ لانی ہے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں، اور اس میں 5 باتیں: ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات، اور پھر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہو سکے گا جب تک یہ معاشرت اور معاملات عدل اور انصاف کے ساتھ نہ ہو، اور اس کے بعد پھر اخلاقی معیار اونچا۔ تو اخلاق 5 چیزیں ہو گئی: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات، رہن سہن اور لین دین۔ یہ ہم چل پھر کر پوری دنیا کے اندر تقریباً 125 کروڑ کلمے والے ہیں، ان کے اندر یہ 5 باتیں لانے کی کوشش کریں، اور اپنے اندر بھی لائیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں میں تو لانے کی کوشش کرے، اپنے خود کے اندر نہ لائیں، اور اگر کوئی سمجھانے جائے تو کہے بابا تبلیغ میں مسئلوں کا ذکر مت کرو، یہ تو فضائل ہی ہوتے ہیں، مسائل نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے کہنا ٹھیک نہیں، ہمیں بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور سمجھو، پوری دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ نہ پڑھنے والے یہ اکثر جگہوں پر ملے جلے رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں اکثر جگہوں پر کلمے و ایمان والے اور بغیر ایمان والے یہ ملے جلے رہتے ہیں، گھر پاس پاس، محلے پاس پاس، شہر پاس پاس۔ جب ان کلمہ پڑھنے والوں میں یہ 5 باتیں وہ بغیر کلمے والے دیکھیں گے تو آخر وہ انسان ہے، وہ جانور تو نہیں، وہ انسان ہے۔ جب یہ پاک زندگی رحمت للعالمین والی جب ان کلمے والوں میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قومی کی قومیں اور ملک کے ملک اللہ کی طرف پلٹا کھا جائیں گے، اور ایمان کی طرف پلٹا کھا جائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر امن اور امان آ جائے گا۔ کوئی لڑائی بھڑائی کی ضرورت نہیں۔ بغیر لڑائی بھڑائی کے اگر لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہوں تو کائے کو لڑائی بھڑائی کر دی، لیکن ان کے سامنے وہ پاک زندگی آنی تو چاہیے۔ یہ سارا مل کر دین کی کوشش بنے گا، یہ ہے دین کی کوشش، اس کے اندر تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ میرے محترم دوستو، اب میں اپنے بیان کو ختم کرنے کے رخ پر لا رہا ہوں۔ یہ جو میں نے باتیں بتائی نا بھائی، مشکل بالکل مت سمجھنا، بہت آسان۔ مقامی کام ہم خوب بڑھاویں، اور باہر کی چلت پھرت اس کو بھی خوب بڑھاویں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو کام ہے اس کو ہم اپنا کام بنائیں۔ پھر میں نے جو کہا تھا نا تم سے کہ تم گھبرا جاؤ گے کہ اگر دعوت کے کام کو ہم نے کام بنایا تو ہمارے کاروبار چھوٹیں گے، ہمارے گھر چھوٹیں گے۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ آپ کے کاروبار دعوت بنیں گے جب اس انداز سے آپ کا معاملہ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی، تو یہ خود دعوت بنے گا، یہ خود دعوت بنے گا۔ آپ کی گھریلو زندگی یہ دعوت بنے گی، آپ کی ملازمتیں اور نوکریاں یہ خود دعوت بنے گی۔ آپ کا اخلاقی معیار دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ میں سچ کہتا ہوں، فرانس کے اندر ہمارے کام کرنے والے اللہ کے فضل سے بہت ہیں، اور تقریباً 2000 ایسے مقامات ہیں جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ اب ان کے اس پاک زندگی دیکھی، اگرچہ پوری زندگی نبوی طریقے پر نہیں، لیکن پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی بات تھوڑی سی بھی اگر زندگی میں آ جائے تو وہ لوگوں کے دلوں کو کھینچتی ہے، جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے۔ مقناطیس کو کیا کہتے ہیں؟
میگنیٹ کی طرف جس طریقے سے لوہا کھینچتا آئرن، اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی تھوڑی سی بھی زندگی اگر آنے لگی نا تو انسان کے دل کھینچیں گے، انسانوں کے دل کھینچیں گے. ایک بوڑھا ایک بوڑھی، ایک اللہ کے ماننے والے نہیں تھے، وہ کلمے والے نہیں تھے. انہوں نے اپنے 36 سالہ نوجوان کا ذہن بنایا کہ بھائی یہ اسلامی زندگی تو لینا مت، کیونکہ اس کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، لڑائی جھگڑا بہت ہے، وہ سب لڑائی جھگڑے والے لوگ ہیں. پکا اس نے کہا میں پکا ہوں، میں کبھی بھی بس یہ لڑائی جھگڑے والا جو مسلمان ہے میں ایسا نہیں بنوں گا، پکا. لیکن یہ 36 سال کا لڑکا، اس کی ایک 6-7 سال کی لڑکی اسکول میں جا رہی تھی، اور مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑکیاں وہ بھی جا رہی تھی، سب ساتھ میں تعلیم تھی. تو یہ اس 36 سال کا جو بغیر کلمے والا تھا، اس کی لڑکی ہو گئی بیمار، اسے ہاسپٹل میں داخل کیا. دوسرے دن اپنی لڑکی کو دیکھنے گیا تو وہاں 3 لڑکیاں 7-8 سال کی عیادت کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے اس غیر مسلم 3 خدا کی ماننے والی جو لڑکی تھی اس کے پاس آئیں، مسلمان لڑکیوں، اور ٹافی، چاکلیٹ، بسکٹ یہ ہدیہ لے کر آئیں. اب یہ باپ جب دیکھنے لگا تو اسے تعجب ہوا کہ کوئی عیسائی لڑکی تو آئی نہیں، اور یہ مسلمان لڑکیاں تیمارداری اور عیادت کے لیے آ گئی، بیمار پرسی کے لیے. بہت سے حیرت و تعجب ہوا. دوسرے دن پھر گیا اپنی لڑکی کے پاس ہاسپٹل، تو آج 9 لڑکیاں آئی ہوئی، اس کی اسکول کی سہیلیاں، وہ اسکول کی ساتھنیں جو اسکول میں پڑھتی ہیں، وہ سب ہدیے لے کر آئیں. دیکھیے آپ انداز لگاؤ، گھروں کے اندر ماں باپ کی زندگی جب اچھی تھی تو ان گھروں میں پلنے والی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو جا رہی ہیں اسکولوں میں، اور اسکولوں کا ماحول تو آپ جانتے ہو کیسا خراب ہوتا ہے، اس خراب ماحول میں جا رہی، لیکن گھروں کا ماحول اچھا ہے. وہ اچھا ماحول جب اس نے دیکھا، اس بغیر کلمے والے نے، تب دیکھیے اس کا دل پلٹنا شروع ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی اگر 6-7 سال کی لڑکیوں کے اندر تھوڑی سی آئی تو 36 سال کا وہ آدمی جو ایک اللہ کو نہیں مانتا، اس کا دل پلٹنا شروع ہوا. اور پھر وہ ہمارے ساتھیوں سے ملا، اور وہ اصلی فرانسیسی تھا، وہیں کا باشندہ. ساتھیوں سے ملا، ساتھیوں نے اسے پھر 3 دن نکالا. وہ 3 دن کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ پاکیزہ زندگی، رحمت للعالمین والی، وہ سامنے آئی. وہ اخلاق، وہ معاملات، وہ رہن سہن، وہ عبادات، وہ ایمان کی طاقت، وہ ساری سامنے آئی. بھائی اس نے تو اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیا اور ایمان والا بن گیا. اب ایمان والا بنا تو اس کے ماں باپ تو زندگی بھر اس کا ذہن بناتے رہے. اس نے کہا تم میرے ماں باپ ہو، تمہاری خدمت کروں گا، لیکن بات صحیح یہی ہے. پھر اس نے دین کی کتابیں دیکھنی شروع کی. پھر اس کو کسی نے کہا قرآن کو دیکھ، فرانسیسی زبان میں قرآن لایا. وہ یہ کہتا ہے، وہ 3 چلے گزار کے گیا، ہندوستان پاکستان میں 3 چلے گزار کے بھی گیا. قرآن اس کے پاس لایا گیا. وہ یہ کہتا ہے کہ جب قرآن کے اوپر میری نگاہ پڑی تو میرے دل کے اندر ایک چمک محسوس ہوئی، اور پھر جب میں نے قرآن کو فرانسیسی زبان میں عربی سے ترجمہ میں دیکھنے لگا تو میرے دل کا ایمان
بہت پکا ہونے لگا، چاہے ساری دنیا چلی جائے لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ بس سمجھو اچھی طرح، سمجھو اچھی طرح، یہ 5 باتیں کلمہ پڑھنے والوں کے اندر پورے عالم میں آئیں، اس کی کوشش۔ جب ان میں آئیں گی تو آپ خوب یاد رکھنا، جب دین آتا ہے مجاہدوں کے ساتھ تو ان مجاہدوں کے اندر مدد اللہ کی چھپی ہوئی ہوتی، یہ خوب یاد رکھنا، اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہوتی۔ جتنا ہم دین کے لیے مجاہدہ کریں گے اتنی اللہ کی مدد بھی آئے گی اور ہدایت بھی پھیلے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مجاہدوں پر اللہ کی مدد اور مجاہدوں پر ہدایت کا پھیلنا۔ تو جاہدون فی سبیل اللہ، اس پر اللہ کہتا نصر من اللہ، مجاہدے میں مدد چھپی ہوئی۔ اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب ہم مجاہدہ کریں گے تو ہدایت اس میں چھپی ہوئی۔ تو اب آپ حضرات اگر 7 ڈیڑھ 1.5 سال کی جماعتوں میں جائیں، 4 مہینوں کی جماعتوں میں جائیں، اپنے اوقات کو بڑھائیں، تشکیلیں کریں، بغیر مجاہدے کے نہیں ہوگا۔ اور مجاہدہ کیا؟ اپنی مرضی کا چھوڑنا، یہ مجاہدہ۔ پھر وہ جو چکر ہے، ایک چکر چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں سے جتنا طبیعت کے مطابق ہے وہ لے لو، اور جہاں طبیعت کے خلاف پڑے تو وہاں پر اول تو قرآن دکھائی نہیں دیتا، اور اگر دکھائی بھی دیا تو ایسے معنی کرے گا کہ اپنے کو کچھ نہ کرنا پڑے، اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بیوی بچوں کا پالنا بھی تو قرآن میں ہے، دین ہے، بیوی کا مکان بنانا بھی تو دین ہے، تو وہ آیتیں پڑھ لی اور لگ گیا۔ لیکن میرے بھائی یہ بھی تو دیکھ کہ دین کی محنت کرنا یہ بھی تو قرآن میں ہے، اس کو اور اس کو ملا۔ ہم یہ نہیں کہتے بیوی بچوں کو تو جنگل بیابان میں ڈال، اس کو اور اس کو ملا۔ حکم تو سارے قرآن میں پھیلے ہوئے، ساری حدیثوں میں پھیلے ہوئے، صحابہ کی زندگی میں احکامات تو پھیلے ہوئے، لیکن اس کی ترتیب قائم کرنی پڑے گی نا بھائی، پہلے کیا کرے گا بعد میں کیا کرے گا، تو حکم پورا ہوتا ہے۔